عرب میں بت پرستی کا آغاز حناکابہ کی عقیدت کے پاکیزہ جذبے سے شروع ہوا۔ جو شخص بھی مکہ سے عارضی یا مستقل طور پر جدا ہوتا، وہ حرم کے مقدس پتھروں میں سے ایک آدھ پتھر عقیدت کے طور پر اپنے ساتھ لے جاتا۔ منزل مقصود پر پہنچ کر وہ اسے ایک خاص مقام پر نصب کر لیتا اور اس کے گرد اس طرح طواف کرتا جس طرح کہ قیام مکہ کے دنوں میں وہ حناکابہ کے گرد طواف کیا کرتا تھا۔ وہ اس پتھر سے حرم کے تعلق کی بنا پر خیر و برکت کا طالب ہوتا اور اس کے ساتھ اسی محبت اور وابستگی کا اظہار کرتا جو ایک نیک اور خدا ترس انسان اللہ کے مقدس گھر سے کرتا ہے۔ سب سے پہلے جس شخص نے عرب میں دین ابراہیمی کو منظور نہ کیا اور بت پرستی کا آغاز کیا، وہ قبیلہ الخزائی کا سردار عمر بن لہی تھا۔ کعبے کا انتظام پہلے حارث کے سپرد تھا، مگر جب عمر بن لہی مکہ میں قیام پذیر ہوا تو اس نے حارث کے حق انتظام کعبہ کے خلاف صدائے احتجاج بلند کی اور اپنی اولاد کی مدد سے حارث اور اس کے خاندان کو اس قابل رشک عہدے سے محروم کر کے خود اس پر قابض ہو گیا۔ اس انقلاب کے بعد عمر بن لہی پر اچانک بیماری کا حملہ ہوا اور اس بیماری نے بڑی سرعت کے ساتھ شدت اختیار کی۔ موت اور حیات کی اس کشمکش میں کسی حکیم نے اسے بتایا کہ شام میں البقاء کے مقام پر گرم پانی کا ایک چشمہ موجود ہے، اگر وہ وہاں پہنچ کر اس کے پانی سے غسل کرے تو وہ جلد صحت یاب ہو جائے گا۔ اس نے اس مشورے کو پوری خوشدلی سے قبول کیا اور البقاء کے لیے رخت سفر باندھا۔ قدرت کو اس کی صحت منظور تھی، چنانچہ اس نے جب اس چشمے کے پانی سے غسل کیا تو جلد شفا یاب ہو گیا۔ صحت بحال ہو جانے کے بعد اس نے کچھ دنوں کے لیے وہاں مزید قیام کیا تاکہ اس کی قوت اور توانائی معمول پر آ جائے اور آسانی کے ساتھ سفر کی مشکلوں اور مصیبتوں کو برداشت کر سکے۔ اس عرصہ قیام میں اس نے دیکھا کہ وہاں کے باشندے بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں اور ان کی خضوع سر نیاز ہم کر کے دعائیں مانگتے ہیں۔ اس قسم کے حرکات اور سکنات سے وہ پہلے قطعاً شناسا نہ تھا۔ اس کے دل میں فطری طور پر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ وہ ان کے بارے میں ان سے پوچھے۔ جستجو کرنے پر اسے بتایا گیا کہ یہ ان کے معبود ہیں جن کی طرح وہ بارش اور دشمنوں پر فتح حاصل کرنے کے لیے رجوع کرتے ہیں۔ عمر بن لہی نے ان سے درخواست کی کہ پتھر کے کچھ معبود اس سے بھی دے دیے جائیں۔ چنانچہ بقا کے باشندوں نے اس کے اس مطالبے کے احترام میں چند بت اس کی خدمت میں بطور نذرانہ پیش کیے۔ یہ شخص پتھر کی ان مورتیوں کو لے کر مکہ واپس چلا آیا اور انہیں حناکابہ کے ارد گرد رکھ دیا۔ اسی سلسلے میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قبیلہ جرہم سے تعلق رکھنے والے ایک شخص اصحاب اور ایک عورت نائلہ کے درمیان سرزمین یمن میں معاشقہ شروع ہوا۔ حج کے موسم میں یہ دونوں حناکابہ کی زیارت کے لیے مکہ روانہ ہوئے۔ جب وہ اللہ کے مقدس گھر میں داخل ہوئے تو اتفاق سے اس وقت وہاں ان دونوں کے علاوہ کوئی تیسرا شخص موجود نہ تھا۔ سفلی جذبات سے مغلوب ہو کر انہوں نے منہ کالا کیا۔ اس ذلیل اور مذموم حرکت کی وجہ سے ان پر اللہ تعالیٰ کی پھٹکار پڑی اور وہ بے جان پتھروں میں تبدیل کر دیے گئے۔ لیکن عربوں کی ذہانت کو داد دیجیے کہ انہوں نے اس سے عبرت پکڑنے کے بجائے ان کی پرستش شروع کر دی۔ قبیلہ الخزائی اور قریش کے قبائل اس معاملے میں پیش تھے۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ اچھی لگی تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید ایسی ہی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔